اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ جو قرآن ہے یہ الذکر ہے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. انا نحن نزلنا الذکر، تو اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن. تو قرآن کو اللہ رب العزت نے الذکر فرمایا. تو پھر اہل ذکر کون ہوئے؟ قرآن والے. اہل ذکر کون ہوئے؟ قرآن والے. تو اللہ رب العزت یہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جب کسی بھی چیز کو جاننا چاہو تو جو قرآن والے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو. جو قرآن والے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو. تو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن والوں کی طرف بھیجا ہے. اب کیا پوچھ لیا کریں؟ فرمایا جو بھی نہیں جانتے وہ قرآن والوں سے پوچھ لیا کرو. تم جو کچھ نہیں جانتے وہ کس سے پوچھو؟ قرآن والوں سے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن والے ہر شے جانتے ہیں. سبحان اللہ. اے نہ جاننے والوں، اگر کچھ جاننا چاہو تو قرآن والوں سے پوچھ لیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن والے ہر شے جانتے ہیں. یہ ایک آیت ہے، اگر قیامت کے دن اللہ نے اس کو تکڑی بنا دیا اور ہمیں تولنا شروع کر دیا کہ میں نے تمہیں بھیجا تھا قرآن والوں کی طرف، تو تم تیر والوں کی طرف کیوں چلے گئے تھے؟ سبحان اللہ. میں نے بھیجا تھا قرآن والوں کی طرف، تم شیر والوں کی طرف کیوں چلے گئے تھے؟ میں نے بھیجا تھا قرآن والوں کی طرف، تم بلے والوں کی طرف کیوں چلے گئے تھے؟ صرف یہ ایک آیت تکڑی بن گئی تو ہماری تو قطاریں لگ جائیں گی کہ میں نے بھیجا تھا قرآن والوں کی طرف اور تم کس کے پیچھے چلے گئے. تو بتایا جا رہا ہے نہ جاننے والوں، اگر کچھ جاننا چاہو تو قرآن والوں سے پوچھو. کیا مطلب؟ جینا کیسے ہے یہ قرآن والوں سے پوچھو. کاروبار کیسے کرنا یہ قرآن والوں سے پوچھو. تجارت کیسے کرنی ہے یہ قرآن والوں سے پوچھو. تمہاری بہو بیٹیوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے یہ قرآن والوں سے پوچھو. تمہاری نسلوں کی شادیوں پر رسم و رواج کیسے ہونے چاہیے فرمائیے قرآن والوں سے پوچھو. تمہارے معاشرے کا نظام کیا ہونا چاہیے فرمائیے قرآن والوں سے پوچھو. تمہاری عدالتوں میں قانون کیا ہونا چاہیے فرمائیے قرآن والوں سے پوچھو. تمہاری اسمبلی میں نمائندے کیسے بیٹھنے چاہیے فرمائیے قرآن والوں سے پوچھو. تمہارے تخت پر حکمران کیسا چاہیے فرمائیے یہ قرآن والوں سے پوچھو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نہ جاننے والوں ہر شے قرآن والوں سے پوچھو. جینا کیسے ہے قرآن والوں سے پوچھو. مرنا کیسے ہے قرآن والوں سے پوچھو. ابھی تمہیں قرآن کی زندگی گزارنے والا اور قرآن کے لیے ہی اٹھ جانے والا اللہ اللہ بتا گیا جینا کیسے اور مرنا کیسے ہے. قرآن کے لیے جینے والا، قرآن کے لیے مرنے والا. وہ ابھی تمہیں بتا گیا. زندہ مثال موجود، کتابوں کی مثال نہیں، آنکھوں کی مثال جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. ابھی تمہیں ویل چیئر پہ بیٹھنے والا معذور بتا گیا جینا کیسے ہے اور مرنا کیسے ہے. امام الانبیاء کے غلاموں جو تو کہا جس کے سینے میں قرآن تھا اور جس کی نگاہوں میں حسن مصطفیٰ کے جلوے تھے اور جس کی گردن میں غلامی رسول کا طوق تھا وہ جیا تو کیسے جیا اور مرا تو کیسے مرا. سنو، وہ جب زندہ تھا بیٹھا تو کوئی دھرنا نہیں روک سکا، وہ اٹھا تو کوئی جنازہ نہیں روک سکا.
یہ بتایا جا رہا ہے ماشاء اللہ کہ ساری عزتیں اور ساری عظمتیں تو دہلیز مصطفیٰ سے ملتی ہیں. بے شک اپنا رخ کر لو چوکٹ رسول کی طرف، ساری عظمتیں در مصطفیٰ سے ملتی ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، حضور جب خیرات دے تو منظر کیا بنتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم، میں 2 جملوں میں تعارف کروانے لگا ہوں محمد عربی کے غلام کا، کہ وہ جب دھرنے میں بیٹھ جائے نا تو امیر المجاہدین لگتا ہے، اور جب جنازہ اٹھے تو امیر المومنین لگتا ہے. ماشاء اللہ. سنو بتا گیا جس وہ جو زندگی بھر حسن مصطفیٰ سمجھاتا رہا، جو اس پیکر حسن کی طرف بلاتا رہا اور بتاتا رہا، اے فلموں کے ذریعے آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا لوگوں، جس حسن کے تم پیچھے پھرتے ہو اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ یہ 4 دن غسل نہ کرے تو بدبو آنا شروع ہو جائے، یہ کپڑے نہ بدلے، پاس بیٹھنے کو جی نہ کرے. آؤ تمہیں اس محبوب کا دیوانہ بنائے کہ جس کے پسینے کی خوشبو کے سامنے گلاب کی خوشبوئیں مانگ پڑتی ہیں، جس کے قلبوں کی دمک کے سامنے چاندنی شرما جاتی ہے، جو ہنسے تو پھول جھڑتے ہیں، اور جس کی زلفیں سمٹے تو قرآن بنتا ہے، بکھرے تو قرآن بنتا ہے، اور جس محبوب کے ہاتھ اٹھ جائے تو عذاب برداشت نہ کرتے ہوئے چاند اپنا کلیجہ چاک کر دیتا ہے. وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا بتا گیا کہ میں نے محمد عربی سے وفا کی ہے تو دیکھو لاکھوں قوتیں مجھے مٹانے کے لیے اٹھی ہیں، مگر تاجدار کائنات کے غلاموں، جتنا دبایا جاتا رہا وہ اتنا بلند ہوتا رہا، وہ اتنا اٹھتا رہا. اور دنیا نے یہ منظر دیکھا، حضرت فرماتے ہیں جملہ پھر دوہرا دے، دنیا نے منظر دیکھا کہ وہ جب ویل چیئر پہ بیٹھا تھا تو امیر المجاہدین لگتا تھا، اور جنازہ اٹھتا ہے تو امیر المومنین لگ رہا.